نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ صلاۃ عصر کا وقفہ تھا۔ اس سے قبل یہ ہم بیان کر رہے تھے استغاثے کے بارے میں کہ استغاثہ یعنی طلب الغوث، فریاد رسی چاہنا، شدت کے وقت، تکلیف کے وقت، غیبی طور پہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے ساری کائنات کا، حاجت روا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی غیبی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں یا کہتے رہتے ہیں کہ بزرگوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، بزرگ ہمیں جانتے ہیں، تاکہ اپنی وفات کے بعد بھی وہ جانتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، یہ نظریہ جو ہے نا اسلامی نہیں ہے، بلکہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس کے بارے میں یہ تصوف کی کتابوں کے اندر بہت ہی غلو کیا گیا ہے، غلو، بلکہ دنیا کے اندر جتنی بھی مصیبتیں ہیں ہر طرح کی، ان سب کے لیے مشکل کشائی اور حاجت روائی جائز سمجھی جاتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو تو بالکل ایسے ہی کر دیا ہے کہ وہ بالکل یعنی فارغ ہے، اور یہی مدد کرتے ہیں، بزرگ ہی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں جاتا مصیبتوں کے وقت۔ یہ ایک توحید والا بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ اللہ تو ہی مدد کرنے پر قادر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا ہے، تو ہی میرا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اور یہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ انبیاء نے تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی تھی۔ قرآن مجید کے اندر ان کی دعائیں موجود ہیں، یا ربنا کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، یا اللہم کے ساتھ شروع ہوتی ہیں دعائیں انبیاء کی۔ تو یہ خالص توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، وقال ربکم ادعونی، کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے ہی پکارو، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے ہی پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں۔ پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو یہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے ذلیل ہو کے۔ رب تعالیٰ کو پکارنا یہ عاجزی ہے، تواضع ہے، اور اس کو نہ پکارنا یہ اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا، یہ ایک قسم کا کبر ہے، تکبر۔ انبیاء میں تواضع تھی، انبیاء پر بھی مشکلات آئی ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الافضل فالافضل، سب سے زیادہ ابتلاء کا دور نبیوں پر آتا ہے۔ نبیوں کو بہت تکلیفیں پہنچی ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت ٹوٹ گیا تھا، صحیح بخاری کے اندر ہے، کافروں نے توڑ دیا تھا اور آپ کو خون و خون کر دیا تھا۔ اس طرح طائف میں جب آپ گئے تھے انہوں نے خون و خون کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی سے استغاثہ کیا کرتے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، غیبی مدد اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کو بھی تکلیف پہنچی، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد کی، جو ہے نا دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم سے بھی کہہ دیا تھا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، طلب کرو۔ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اللہ ہی سے مدد مانگی تھی، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ غیبی طور پہ جو مدد مانگی جاتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ ہر وقت مدد کرنے پر کمال قدرت رکھنے والا ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ استعانت اور استغاثہ یہ غیبی طور پہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ مختص ہے۔ اس طرح حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی یعنی ان کے ساتھ تھی، ہجرت کے وقت مصر کے ظالم بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا تھا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی پاس تھے، انہوں نے بھی اللہ سے مدد مانگی، ان کی بیوی نے وضو کر کے اللہ سے ہی مدد مانگی، رقص بھی پڑی اور اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد کی، اللہ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دلائی۔ اللہ مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی تکلیف پہنچی، مچھلی کے پیٹ میں بڑی بے قراری والی حالت میں تھے، اضطراری حالت میں مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہ لفظ استعمال کیا، یا لا الہ الا انت، کہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا الہ نہیں ہے، حاجت روا، میری مشکل کو دور کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کو بھی نجات دے دی۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ یہ ایک محدث ہوئے ہیں ابن ابی دنیا القرشی، ان کی کتاب ہے مجاب الدعوہ، بڑے بڑے لوگوں کی دعائیں ہیں اس کے اندر، انبیاء کے ساتھ نیک لوگوں کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی استغاثہ۔ ابو میلک والا واقعہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، لفظ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے مدد کر سکتا ہے کسی کی۔ تو یہ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، اگر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چھوڑ دے بندہ تو اللہ تو ناراض ہو جاتا ہے، اور ابن آدم کی یہ حالت ہے کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو ناراض ہوتا ہے، بار بار سوال کیا جائے، اگر کسی سے مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ سے جو مدد مانگتا ہے نا، یہ سوال کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے مَاللَّهُ مُولِيكَ فَضْلٌ فَحْمَدًا هُبِهِ فَمَا لَدَى غَيْرِهِ نَفْعٌ وَلَا ضَرَرٌ، کہ جو نعمت بھی اللہ تعالیٰ تجھے دے وہ اس کا فضل اور احسان ہی ہے، لہذا تو اس کی حمد و ثنا کیا کر، کیونکہ غیر اللہ کے پاس نفع نقصان نہیں ہے، وہی اکیلا نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ شرح ابن عقیل کے اندر بھی شعر لکھا ہوا ہے، موصول کی بحث میں، جلد 1 ہے، صفحہ 169، موصول کی بحث۔ یہ
ماں موصولہ ہے اس کے اندر، ملاح مولی کا، یہ موصولہ صلہ مل کے مبتدا، فضل یہ اس کی خبر ہو گئی جملہ۔ ابن جوزی نے ایک توحیدی شعر لکھا ہے بہت اچھا، تلبیس ابلیس کے اندر، بحر الدبو کے اندر، ان کی کتاب ہے بحر الدبو، اس کے 54 اور 55 صفحے کے اندر یہ شعر ہے، الا کف ببابی عند قرء النوائب وثق بی تجدنی خیر خل وصاحبی، اے انسان سن لے مصیبتوں کے وقت میرے در پر آ جا اور مجھ پر پورا اعتماد کر لے، ولا تلتفت الی غیری فتصبح نادما، اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے بہترین گہرا دوست اور ساتھی پائے گا، ولا تلتفت الی کف بابی عند قرء النوائب، اے انسان سن لے مصیبتوں کے وقت میرے در پر آ جا، وثق بی تجدنی خیر خل وصاحبی، اور مجھ پر پورا اعتماد کر لے، اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے بہترین گہرا دوست پائے گا اور ساتھی پائے گا، ولا تلتفت الی غیری فتصبح نادما، میرے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہو ورنہ تجھے ندامت ہوگی اور شرمندہ ہونا پڑے گا، وَمَن يَلْتَفِتْ غَيْرِي يَعِشْ عَيْشَ خَائِبِي، جو بھی میرے غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ نامراد ہوتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ توحیدی شعر قرآن کی تعلیم کے مطابق ہیں یہ شعر۔ ادھر پہلے میں نے بتایا تھا کہ غلب جو ہے نا یہ اصل بنیاد ہے، غلب کی وجہ سے دنیا کے اندر ایسے یعنی اعمال پھیل چکے ہیں عام دنیا کے اندر، یہ جتنے کی پرستش ہے نا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، چاہے وہ قبر ہو یا قبر میں مدفون ہو یا شجر ہو یا حجر ہو یا کوئی فرشتہ ہو یا کوئی ولی ہو یا کوئی پیر ہو یا کوئی نبی ہو، یہ پرستش جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ غلب کی وجہ سے ہی ہے، یعنی مخلوق اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ کی برگزیدہ بندوں میں غلب کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام میں غلب کیا گیا تو دیکھو ان کو پکارتے ہیں، عزیر علیہ السلام کے بارے میں غلب کیا گیا تو ان کو بھی پکارتے ہیں لوگ، اسی طرح یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں غلب کیا گیا تھا تو ان کو بھی لوگ پکارتے تھے، یہ ملتان میں ان کا مجسمہ بنایا تھا، اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایوب علیہ السلام تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کو پکارا کرتے تھے، ان کے نام کے نذرانے۔ ہمیشہ نیک لوگوں کے بارے میں غلب کیا گیا ہے، جو نیک سمجھے جاتے تھے، چاہے حقیقتاً نیک ہوں یا لوگوں کی نظروں میں نیک ہوں، صالح، ان کی پرستش کی جاتی تھی، ان کو پکارا بھی جاتا تھا۔ تو یہ پکارنا جو ہے نا یہ اصل ہے۔ مشرقین عرب کے یا مشرقین مکہ مثلا بہت زیادہ جب ان کو شدت پہنچتی تھی نا سمندر کے اندر جب سفر کرتے تھے، اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ اب آسمان والا الہ جو ہے نا وہی مصیبت کو دور کر سکتا ہے، زمین والوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو خالص اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے۔ مخلصین ہی بتاتا ہے کہ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا تھا، خشکی کی طرف لے آتا تھا، غرق ہونے سے بچا لیتا تھا، تو اس وقت پھر یہ جو ہے نا
دوسروں کو پکارنا شروع ہو جاتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا، اسی کو یشرکون کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، نسبت دوسروں کی طرف کرنا کہ ہمیں انہوں نے بچایا ہے۔ تو یہ غلو جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، غلو سخت منع ہے۔ آپ یاد رکھیں یہ حدیث میں بھی ہے، مشکات کے اندر بھی حدیث ہے، اور کتاب السنہ ابن ابی عاصم، امام ابن ابی عاصم محدث، جن کی بھی کتاب السنہ کے اندر ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ہے نا یہ بہت غلو کیا گیا ہے۔ یہ ان کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا، انہیں رب کہنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے، جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کہا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے انہیں آگ کے اندر جلا دیا تھا، سزا دی تھی، کئی بچ کے بھاگ گئے تھے۔ ان کا سرکردہ ابن سبا مشہور ہے تاریخ کے اندر، ابن سبا عبداللہ بن وہب بن سبا، یہ تھا سب سے بڑا۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کہا کرتے تھے، اتنا غلو ان کے بارے میں کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں تصوف کی کتابوں کے اندر جتنا غلو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے نا، اتنا کسی اور کے بارے میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک حدیث بھی آتی ہے، یہ ابو سوار ادوی سے روایت ہے، قال علی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں لا یحبنی قوم حتی یدخل النار فی، کہ مجھ سے ایک قوم بڑی محبت کرے گی جہاں تک کہ وہ آگ میں داخل ہو جائیں گے میری وجہ سے، یعنی میرے ساتھ غلو کی محبت کرنا مراد ہے، یعنی حد سے بڑھانا، حد سے بڑھا دینا۔ فرمایا ولا یبغضنی قوم حتی یدخل النار فی بغضی، کہ یقیناً میرے ساتھ ایک قوم بغض بھی رکھے گی یہاں تک کہ آگ میں داخل ہو جائے گی میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے۔ یہ کتاب السنہ ابن ابی عاصم رحمہ اللہ 983 نمبر اثر ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یہ۔ اسی طرح ابو حیرہ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سمعت علی یعنی یقول، میں نے علی سے سنا فرما رہے تھے، یہلک فی رجلان، مجھ میں میرے بارے میں یعنی دو آدمی جو ہے نا وہ ہلاک ہو جائیں گے، مفرط فی حبی، میری محبت میں حد سے بڑھ جانے والا، حد سے گزر جانے والا، ومفرط فی بغضی، اور میری بغض میں افراد کرنے والا، یعنی غلو دونوں طرف ہے، ایک طرف غلو ہے یعنی حد سے بڑھانا، اور ایک طرف غلو ہے کہ حد سے گھٹا دینا، یعنی اللہ نے جو ان کو درجہ دیا ہوا ہے نا اس درجے سے بھی گھٹا دینا اور ان کو برا سمجھنا، بغض رکھنا ان کے ساتھ، یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور ان کو حد سے ہی بڑھا دینا، جس طرح ان لوگوں نے یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کہہ دیا تھا، یا کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کہہ دے تو یا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح ہی پکارے جس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، ربی طور پہ دن رات اکثر لوگ ان کو پکارتے ہیں، تو یہ اس میں داخل ہے، یہ فرط محبت یعنی محبت میں زیادتی، یعنی حد سے زیادہ۔ یہ محبت اسی طرح کی ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نصارہ نے محبت کی، غلو کیا اور ان کو پکارنا شروع ہو گئے اور الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا ان کو۔ یہ
یہ 984 نمبر ہے، یہ اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح یہ ابو البختری کہتے ہیں کہ قال علی رضی اللہ عنہ لا یحبنی قوم حتی یدخلہم حب النار، کہ میرے ساتھ ایک قوم جو ہے نا وہ محبت کرے گی یہاں تک کہ مجھ سے محبت کرنا ان کو آگ میں داخل کر دے گا۔ یہ محبت سے مراد جو ہے نا یہ وہی ہے افراط، یعنی مفرط فی حبی۔ بعض آثار کی تفسیر ہوتے ہیں، جس طرح بعض احادیث کی تفسیر ہوتی ہے، کیونکہ محبت میں اجمال ہے، لیکن اس سے مراد یہ افراط فی المحبہ، یہ مراد ہے افراط کہ حد سے ہی بڑھ جانا، بڑھا دینا، جس طرح یہ عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا، تو اس طرح کا افراط جو ہے نا یہ مراد ہے۔ وَلَا يُبْغِضُنِي أَقْوَامٌ حَتَّى يُدْخِلَهُمْ بُغْضِ النَّارِ، اور ضرور بغض رکھیں گے میرے ساتھ کئی قومیں، کئی لوگ، یہاں تک کہ مجھ سے بغض رکھنا ہی ان کو آگ میں داخل کر دے گا۔ یہ سند جید ہے، اور بھی سندیں ہیں لیکن ان میں کلام ہے۔ یہ جو درست سندوں کے ساتھ تھا جو ان کا قول، یہ میں نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بات جو ہے نا یہ کوئی صرف اسی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ ایک مشہور کتاب، عام کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے اس کتاب کے اندر جمع ہیں۔ تو یہ ویسے سندیں نہیں لکھی، حضرت علی تک کوئی سند نہیں پہنچتی، تو اس میں یہ 125 نمبر خطبہ ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خارجیوں کو خطبہ دیا تھا، خارجیوں کے لیے خطبہ دیا تھا۔ یہ خوارج جو ہے نا یہ حضرت علی کے ساتھ بغض رکھتے تھے، یہ ان کے دشمن تھے، بلکہ خارجیوں میں سے ہی ایک خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ قتال کیا تھا۔ یہ دو گروہ جو ہے نا حضرت علی کے دور میں تھے جو باطل فرقے تھے، ایک سبائی جنہوں نے حضرت علی کی محبت میں غلو کیا تھا، ان کو رب کہہ دیا، اور دوسرے ان کے مد مقابل خارجی جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ بغض رکھی تھی، بغض میں غلو کیا حتیٰ کہ ان کی تکفیر کرنے لگ گئے، ان کو کافر قرار دینے لگ گئے۔ یہ دونوں ہی گمراہ ہیں۔ جنہوں نے رب کہا تھا ان کو تو حضرت علی نے آگ لگا کے جانا جلا دیا تھا، اور یہ خارجی ان کے ساتھ آپ نے قتال کیا تھا، لڑائی کی تھی، بہت سارے قتل ہو گئے تھے، بہت سارے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت عظیم ایک عمل تھا خارجیوں کو قتل کرنا، یہ کار ثواب ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث بھی آتی ہے۔ تو یہ خارجیوں کے ساتھ جو ہے نا ان کا ایک مکالمہ تھا، انہوں نے اس خطبے کے اندر جو ہے نا یہ بات بیان کی، سیاحلق فیات پان، کہ یاد رکھو میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، محب مفرط، محب مفرط، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے، حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراط غلط راستے پر لگاوے گی، یہ ہیں مفرطن فی حبی، جو کتاب و سنہ کے اندر لفظ آیا تھا نا مفرطن فی حبی، اس کتاب کے اندر جو ہے نا یہ نہج البلاغہ، اس کے اندر مفرط، محبن مفرطن یعنی محبت کرنے والا، پھر محبت میں افراد کرنے والا، حد سے بڑھا دینے والا، یذهب به الحب الى غیر الحق، کہ یہ افراط والی محبت، فرط محبت اسے
حق کے غیر کی طرف لے جائے گی، یعنی غلط راستے پر لگا دے گی جو کہ حق والا نہیں ہے۔ فرمایا وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ، اور دوسرا یہ دوسری قسم کے لوگ وہ میرے ساتھ یعنی دشمنی رکھنے والے، بغض رکھنے والے، مفرطن یعنی نہایت بغض کرنے والے، یذہب بہ البغض الی غیر الحق، یعنی میرے ساتھ بغض رکھنا اس کو یعنی یہ بے راہ کر دے گی، یعنی حق سے ہٹا دے گی، غیر حق کی طرف لے جائے گی۔ پھر فرمایا وخیر الناس سیاحالا النمط الاوسط، فرمایا میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ یا یاد رکھیں کتاب و سنت والوں کی وصیت معروف ہے، جو قرآن اور حدیث، صحیح حدیث اور قرآن اس پر چلتے ہیں، یہ متوسط ہیں، متوسط، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی افراط و تفریط نہیں کرتے، یعنی کتاب و سنت کے اندر جو ان کا مقام ہے وہ مانتے ہیں، ان کے فضائل مانتے ہیں جو بھی ثابت ہے، اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل سمجھتے ہیں، جنتی سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، داماد بھی ہیں، کزن بھی ہیں، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے وہ والد بھی ہیں، والد گرامی رضی اللہ عنہم، ان سے محبت کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور بغض رکھنا حرام ہے، لیکن محبت کی ایک حد ہوتی ہے، اگر اس حد سے آگے تجاوز کیا جائے تو یہ اسلام میں منع ہے۔ یہ حضرت علی کے قول سے ہی پتہ چلتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، وہ درمیانی رائے اختیار کرنے والے کو بہتر حالت والا بتا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ان سے محبت کی جائے لیکن افراط نہ ہو، محبت کے اندر غلب نہ ہو، اور ان کے ساتھ بغض نہ ہو، محبت ہو ان کے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں فَلْزَمُوهُ، اسی جگہ کو لازم پکڑ لو، اسی راہ پر جمے رہو، وَلْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، اور یہ کسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ، کسی بڑے گروہ کے ساتھ، اس سے مراد وہ بڑا گروہ یعنی عظمت والا، جو کتاب و سنت والے ہیں، کتاب و سنت والا جو موقف رکھتے ہیں، تو اسی کے ساتھ لگے رہو، کیونکہ آگے فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، بے شک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی اتفاق اور اتحاد رکھنے والوں پر ہے، اور تفرقہ اور انتشار سے باز آ جاؤ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، تفرقہ بازی اور اختلاف سے باز آ جاؤ، فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ، کیونکہ جو جماعت سے الگ ہو جائے وہ شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے، کما ان الشاذ من الغنم للذئب، جس طرح کہ وہ بکری جو عام ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے وہ بھیڑیے کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ الا من دعا الى هذا الشعار فاقتلوه، جو اس شعار کی طرف دعوت دے، اس سے مراد ہے اختلاف،
تفرقہ اور انتشار اس کو قتل کر دو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ ہے، یہ 125 نمبر خطبہ نہج البلاغہ سے۔ آگے اگلا 126 نمبر خطبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خطبے کے اندر کسی کے سوال کا جواب دیا۔ بعض ان کے ساتھی انہوں نے کہا لقد اوتیت یا امیر المومنین علم الغیب، اے امیر المومنین آپ کو علم غیب دیا گیا ہے۔ فضحک علیہ السلام، تو علی علیہ السلام ہنس پڑے۔ وقال للرجل، اور اس آدمی سے کہا، وکان قلبیا، اور وہ قلبی تھا، یعنی قلب قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ کہا یا اخا قلب، اے قلب کے بھائی، اے قلب قبیلے کے فرد، لیسا ہوا بے علم غیب، یہ علم غیب نہیں ہے، یعنی یہ جو میں تمہیں باتیں بتا رہا ہوں یہ علم غیب نہیں ہے۔ انما ہوا تعلم من ذی علم، یہ تو علم والے سے سیکھنا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں نا، وہ یعنی علم حاصل کیا، سیکھا ہوا ہے یہ۔ وَإِنَّمَا عِلْمُ الْغَيْبِ عِلْمُ السَّاعَةِ، علم غیب وہ قیامت کی گھڑی ہے اور ان چیزوں کے جاننے کا نام ہے جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا ہے۔ وما عددہ اللہ سبحانہ بقولہ، یعنی اللہ نے جو شمار کی ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ساعت یعنی قیامت کی گھڑی کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کی گھڑی کا علم ہے۔ وہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش وہی نازل کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحموں کے اندر جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر اس کی موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے، یعنی یہ ہے علم الغیب، یہ میں نہیں جانتا۔ فَيَعْلَمُ سُبْحَانَهُ، تو اللہ جانتا ہے جو مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو رحموں کے اندر ہے، لڑکا یا لڑکی، وَقَبِیحٌ اور جمیل، بد شکل یا خوبصورت، وَسَخِیٌّ اور بخیل، کہ سخی ہے یا بخیل ہے، وَشَقِیٌّ اور سعید، بد بخت ہے یا نیک بخت۔ وَمَن يَكُونُ فِي النَّارِ حَطَبًا اور فِي الْجِنَانِ، اور کون آگ میں داخل ہوگا اور کون جنتوں میں داخل ہوگا۔ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے، للنبی مرافقہ، کہ کون نبیوں کا ساتھی ہوگا جنتوں کے اندر۔ فَهَذَا علم الغیب، تو یہ ہے علم غیب، الذی لا یعلمہ احد الا اللہ، یعنی جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما سوا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہے، فعلم، تو وہ علم ہے، علمہ اللہ نبیہ، جو اللہ نے اپنے نبی کو اس کی تعلیم دی، مطلع کر دیا۔ فعلمنی، تو آپ نے مجھے بھی سکھا دیا۔ ودعا لی، اور میرے لیے دعا کی، ان یعیہ صدری، کہ میرا سینہ اس کو محفوظ کرے، وتستم علیہ جوانحی، اور میری پسلیاں جو ہیں انہیں سمیٹی رہیں۔ اس سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو غلب کیا جاتا ہے نا کئی معاملات کے اندر، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پسند نہیں کرتے۔
तिरमिज़ी के अंदर एक हदीस आती है कि एक आदमी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मदद तलब करने के लिए आया, तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको ये दुआ सिखा दी कि इसमें अल्लाह से मदद मांगनी है। अल्लाहुम्मा क़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका। माली मदद मांगने के लिए आया था, तो माल के हसूल के लिए, माल में बरकत के लिए जो दुआ है आपने उसको सिखा दी। अल्लाह अल्लाह की तरफ यानी तवज्जो दिलाई है उसकी कि अल्लाह की तरफ ख्याल करे, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह से दुआ करे, ये दुआ पढ़ा करे। लेकिन आज इतना गुल है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, जितनी भी दुनिया जहान के अंदर तकलीफ है और मुसीबतें हैं, ये कलिमात बनाए गए हैं खुद अपनी तरफ से। नादे अलीयन मुज़हिरल अजाइबी तजिदहु औनन लका फिन नवाइबी कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली। ये कलिमात जो है ना खुद ही बनाए हैं किसी ने, जिसका ये नजरिया है, ये बतौर वजीफा जो है ना अमूमन पढ़ा जाता है नादे अली बहुत सारी मुश्किलात के लिए, हर तकलीफ और मुश्किल के लिए। ये किताब ही है सैयद अब्दुर्रहमान शाह गिलानी की। तो ये कई सफ़हात पर है ये किताब। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो लोगों की तवज्जो अल्लाह की तरफ मबज़ूल करते थे कुरान की तालीम के मुताबिक। कुरान का इल्म था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। तो ये तसव्वुफ़ की किताबों के अंदर जो है ना, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो है ना बहुत जो है ना गुलब है, यानी उनको इस तरह हद से बढ़ाया है कि जो इलाही सिफात है अल्लाह वहदहु ला शरीक की, ये किताबों के अंदर जो है ना उनकी तरह मंसूब की है। ये पढ़ने से पता चलता है कि अल्लाह की जो खास सिफात है, मुख्तस्सा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात में ये समझते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला वो खुद भी इन चीज़ों को जो है ना पसंद नहीं करेंगे और अपनी ज़िंदगी में भी वो पसंद नहीं करते थे। तो ये किताबें जो है ना असल में तसव्वुफ़ की, जिस तरह के पहले मैंने बताया है, ये इतनी मोतबर किताबें नहीं हैं। ये गैर मुस्तनद, ये जो शुरू में जो किताबें लिखी गई थी उनमें भी बड़ा गुलब था, लेकिन बाद वाली किताबों के अंदर गुलब में इजाफा ही होता जा रहा है। ये आम तौर पर जिनको औलिया समझते हैं अपनी जाम में, ये अहले तसव्वुफ़, ये उनके बारे में ये भी अकीदा रखते हैं कि वो लौहे महफूज के अंदर देख लेते हैं। ये अकीदा किताब व सुन्नत के खिलाफ है, क्योंकि लौहे महफूज अल्लाह ताला के पास है। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक के पास है लौहे महफूज, उस पर कोई मुत्तले नहीं हो सकता। अल्लाह खुद अगर बता दे बेज़रिया वही किसी रसूल को, तो फिर पता चल सकता है कि उसके अंदर क्या है, किसी जुज़ी के बारे में। तो या जिब्राइल को बता दे अल्लाह वहदहु ला शरीक, फिर जिब्राइल को भी पता चल जाता है। जिब्राइल आगे दूसरे फरिश्तों को बता दे, उनको पता चल जाता है। या किसी नबी को मुत्तले कर दिया जाए। इत्तिला अलल गैब ये और है, और इल्मुल गैब या आलिमुल गैब होना और है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। मुत्तला अलल गैब यानी इत्तला अलल गैब, गैब पर मुत्तले करना, इसकी तो हदीसें आयात वगैरह हैं। तो ये आलिमुल गैब होना ये अल्लाह ताला का खासा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल में भी है, ये अभी आप सुन चुके हैं नाजुल बलागा में।
عالم الغیب وہ اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھتے ہیں. عالم الغیب و شہادہ یہ اللہ کا نام ہی ہے. علام الغیوب یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے. لیکن تصوف کی کتابوں کے اندر جو ہے نا یہ عام لکھا ہوا ہے کہ اولیاء یہ لوح محفوظ کے اندر دیکھنے کی قدرت رکھتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے موقف. باقی یہ کتابیں جو ہے نا یہ پرانی کتابیں جو علماء صوفیاء نے لکھی تھی ان کے بارے میں کہ اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے ان کو صحیح نہیں سمجھا. چنانچہ امام ائمہ اسلام میں سے امام شافعی رحمہ اللہ یہ ابھی اس وقت اس تصوف کی ابتدا ہی تھی, یعنی شروع جس طرح ہوتا ہے. تو ان کے اقوال ان کے بارے میں ہیں. یہ ان کی ایک سما جو ہے نا سما والی ایک رسم طریقہ جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے, سما رقص اور سما, اس کی تردید کی تھی امام شافعی رحمہ اللہ نے. یہ تلبیس ابلیس کے اندر اقوال لکھے ہوئے ہیں. امام احمد بن حنبل یہ بھی بڑا جو ہے نا خیال رکھا کرتے تھے اس طرف. یہ حارث محاسبی جو ہے نا حارث بن اسد محاسبی صوفیاء کے اندر ان کا ذکر ہوتا ہے کتابوں میں. تو یہ امام احمد بن حنبل کے دور کے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کتاب الرعایا. تو حارث محاسبی کی مجلس اختیار کرنے سے روکتے تھے امام احمد بن حنبل. یہ ابو بکر خلال انہوں نے امام احمد بن حنبل کے اقوال اکٹھے کیے ہیں, کتاب السنہ ہے اس میں. تو ان کا یہ قول یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑی سختی سے روکا کرتے تھے, یعنی حارث محاسبی کی مجلس کے اندر بیٹھنے. تو یہ تلبیس ابلیس کے اندر بھی یہ قول ہے. تو اس طرح ابو زرع دمشقی یہ محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے, امام ابو زرع دمشقی. تو انہوں نے حارثی کی کتابوں کے بارے میں جو کہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ایاک وہذہ الکتب کہ تم اپنے آپ کو ان کتابوں سے بچا کے رکھو. ہذہ کتب بدع و ضلالات, یہ بدعات اور ضلالات کی کتابیں ہیں. فرقہ علیک بالاثر, تو حدیث کو لازم پکڑ لے. فإنک تجد فیہ ما یغنیک عن ہذہ الکتب, کہ حدیث کے اندر وہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی کہ جو تمہیں یہ حارثی کی کتابوں سے مستغنی کر دیں گی, کہ ان کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر پوچھا گیا کہ فی ہذہ الکتب عبرہ, کہ ان کتابوں کے اندر عبرت ہے, بعض نصیحتیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ من لم یکن لہ فی کتاب اللہ عبرۃ فلیس لہ فی ہذہ الکتب عبرہ, جس کے لیے اللہ کی کتاب میں عبرت نہیں تو اس کے لیے ان کتابوں میں بھی عبرت نہیں. پھر انہوں نے کہا بالغکم ان مالک ابن انس و سفیان الثوری والاوزاعی والائمۃ المتقدمین صنفوا هذه الکتب, کیا تمہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ امام مالک بن انس اور سفیان ثوری, امام اوزاعی اور متقدمین اماموں نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہوں جو خطرات اور وساوس کے بارے میں ہیں. وهذه الاشیاء
اور ان چیزوں کے بارے میں جو انہوں نے لکھی ہیں محاسبی نے، کہتے ہیں ہا اولائے قوم خالفوا اہل العلم، ان لوگوں نے اہل علم کی مخالفت کی ہے، یعنی کتاب و سنت کو جو جاننے والے ہیں ان کی مخالفت کی ہے۔ یا تو مرتن بالحارث المحاسبی ومرتن بعبد الرحیم الدبیلی ومرتن بحاتم الاسم ومرتن بشقیق البلخی، کہ ہمارے پاس کبھی حارث محاسبی کو لے آتے ہیں، یعنی ان کی کتابوں کو، کبھی عبد الرحیم دبیلی کو، کبھی حاتم اسم کو، کبھی شقیق بلخی کو، یہ صوفیات اس وقت کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ما اسرع الناس الی البدع، کہ لوگ بدعتوں کی طرف کس قدر جلدی جلدی جاتے ہیں۔ یہ تلبیس ابلیس کے اندر بھی ہے، اور یہ میزان الاعتدال امام ذہبی کی جو رجال پر کتاب ہے، اس میں پہلی جلد میں حارث محاسبی کے ترجمے کے اندر بھی انہوں نے امام ابو زرع رازی کا یہ قول نقل کیا ہے، اس میں لکھا ہے یہ۔ اس طرح امام ابو الیسر محمد بن محمد عبد الکریم بزدوی، یہ 5ویں صدی کے ہیں، بخارا میں رہتے تھے، یہ 478 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اصول الدین، اس میں تصوف کا تعارف وغیرہ ہے اور صوفیہ کا، لیکن صوفیہ کے کئی فرقے لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اولیاءیہ بھی ایک فرقہ ہے ان کا، اولیاءیہ، یہ وہ فرقہ ہے جو ولی کو نبی سے افضل سمجھتے ہیں اور فرشتوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ تو ایک اباحیہ فرقہ ابھی جو پہلے ذکر ہوا ہے، تو ایک حلولیہ فرقہ اور ایک حوریہ فرقہ، واقفیہ فرقہ، اس طرح متجاہلہ، متقاصرہ، یہ فرقے ہیں۔ ان صوفیہ میں سے ایک قوم جو الہام کا دعویٰ کرتی کہ ہمیں الہام ہوتا ہے، جس کا پہلے ذکر ہوا، تو کہتے ہیں حدثنی قلبی عن ربی، کہ میرے دل نے مجھے میرے رب سے بیان کیا۔ پھر کئی ایسی چیزیں ذکر کرتے ہیں جو عموماً شرع کے خلاف ہوتی ہیں، ان کا ذکر کیا اور ان کا کافی رد کیا ہے انہوں نے اپنی اس کتاب میں، یعنی یہ اصول الدین۔ اسی طرح امام ابن جوزی نے تلبیس ابلیس کے اندر اکثر فصلیں جو ہے نا وہ خاص کی ہیں اسی کے ساتھ، جو صوفیات کے اندر کتاب و سنت کے منافی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انہوں نے ذکر کی ہیں اور دلائل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو یہ امام ذہبی جو ہے نا، جب انہوں نے حارث محاسبی کی بات ذکر کی ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے اپنے الفاظ بھی ذکر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امام ابو زرع نے جو اس حارثی کی کتابوں کی تردید کی ہے اور جو تبصرہ کیا ہے، اگر وہ بعد کے اہل تصوف کی کتابوں کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، کیونکہ بعد والی جو کتابیں ہیں نا تصوف کی، ان میں پہلے جو متقدمین صوفیہ نے جو لکھی تھی نا کتاب، ان کی بنسبت بعد میں لکھی گئی متاخرین کی کتابوں کے اندر زیادہ ہی غلطیاں ہیں، زیادہ ہی کتاب و سنت کے خلاف باتیں ہیں۔ تو اگر وہ ان کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا، کتنا برا مناتے۔ ان میں سے ابو طالب مکی کی کتاب وہ ذکر کی ہے، اور اسی طرح امام غزالی کے احیاء علوم الدین یہ بھی ذکر کی ہے۔ ابو طالب مکی کی کتاب ہے قوت القلوب اور غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین۔ اس کے بعد آخر میں بہجت الاسرار کتاب کا ذکر کیا ہے۔ ان کتابوں کے اندر جو ہے نا بہت ساری رتب و یابت جمع ہے۔ تو
اس طرح امام برہان الدین بیپائی یہ 9ویں صدی کے ہیں، 885 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مسرع التصوف۔ مسرع التصوف یہ تصوف کے خلاف ہے، علامہ برہان الدین بیپائی کی کتاب۔ تو اس میں بہت سارے اہل علم کبار علماء ان کے اقوال بھی ان کے خلاف، یعنی خاص کر کے ابن عربی کے خلاف جمع کیے۔ حافظ ابن حجر کا قول بھی اس نے ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے ایک شخص سے مباہلہ کر لیا تھا ایک دفعہ اس پر، یہ فتح الباری کے اندر بھی ذکر ہے، اور ان کے شاگرد حافظ سخاوی نے بھی ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجر کی حالات زندگی پر سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے، علی وعقیت والجواہر۔ تو یہ تھا کہ جو یعنی دونوں نے یہ کہنا تھا کہ اگر ابن عربی سچا ہو تو حافظ ابن حجر نے اپنے خلاف دعا کی تھی۔ اس نے کہا تھا اگر ابن عربی جو ہے نا جھوٹا ہے تو اس نے اپنے خلاف دعا کی تھی، یعنی خود کو بد دعا دی۔ تو یہ مباہلہ جو ہے نا اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ شخص جو ہے نا جو ابن عربی کو صادق سچا کہہ رہا تھا وہ کچھ مدت بعد فوت ہو گیا، مر گیا تھا حافظ ابن حجر کی زندگی کے اندر۔ تو بہرحال یہ مواد تو اتنا زیادہ ہے، اس کے لیے تو یعنی لیکچر یا بیان کے لیے بہت سارا یعنی وقت چاہیے، اور کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، کئی دن بھی لگ سکتے ہیں، اتنا مواد ہے۔ لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے اور ہمیں ریا سے بھی بچائے، خلوص کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا عام لوگوں کو فائدہ دے تاکہ وہ خالص توحید کی طرف آ جائیں۔ اور تصوف کی کتابوں کے اندر جو بھی باتیں ہیں کتاب و سنت کے خلاف بہت ساری باتیں ہیں، نظریات جو ہے نا بہت زیادہ، یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں دنیا سے جو چلے گئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے دعوے، یہ بالکل ہی صحیح نہیں ہے دعویٰ۔ یہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی جن جو ہے نا وہ کسی کی شکل اختیار کر کے یا کوئی بزرگ بن کے آ کے باور یہی کراتا ہے جن کہ میں وہ ہوں۔ اب اس نے چونکہ اس کو دیکھا ہی نہیں ہوتا یہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ اس کے کئی واقعات بھی ہیں، جن جو ہے نا جنی وہ اس طرح ملاقات کر کے باور یہی کراتے ہیں کہ میں وہ فلاں ہوں۔ تو ان کے پاس چونکہ کتاب و سنت کا علم نہیں ہے اس لیے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہی ہے۔ اس طرح یہ صوفی عبداللہ یہ ماموں کاجن والے، ان کا کوئی دوست تھا، صوفی تھا، وہ وظیفہ پڑھا کرتا تھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یہ وظیفہ کیا کرتا تھا۔ تو یہی جن جو ہے نا کوئی شکل اختیار کر کے آ جاتا، کہتا تھا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ کبھی شیخ علی حجویری کی شکل اختیار کر کے آ جاتا، کہتا کہ میں داتا صاحب ہوں۔ تو عبداللہ نے اس کو منع کیا کہ یہ وظیفہ نہ پڑھا کر، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یہ وظیفہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہ بات نہیں آیا، وہ کہنے لگا کہ اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے، میری ملاقات ہو جاتی ہے، اگر آپ نے بھی ملاقات کرنی ہے تو میرے ساتھ میں آپ کی ملاقات کرا دوں گا۔ طے یہ ہوا کہ شیخ علی حجویری کی جو ہے نا جن کو یہ داتا کہتے ہیں، داتا صاحب، ان کے ساتھ میری ملاقات کرا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کرا دیتا ہوں۔ ماموں کانن سے چلے گئے، گاڑی میں بیٹھے، بس میں بیٹھے، شاہدرہ اترے۔ شاہدرہ جب اتر کے آگے جا رہے تھے تو سامنے سے ایک بزرگ آئے ہیں اور سر پہ انہوں نے پگڑی سی باندھی ہے اور اس پر داتا صاحب لکھا ہوا ہے، آ رہے ہیں، اور وہ تو بڑے خوش تھے کہ اب ملاقات ہوگی۔ لیکن
صوفی عبداللہ صاحب نے اس وقت جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، تو وہ پیٹ پھیر کے اس قدر بھاگا ہے نا، فرار اختیار کیا، دڑکی لگا دی، بھاگتے بھاگتے جو ہے نا اس کا پیخانہ نکل آیا، بدبو آنے لگی۔ وہ صوفی صاحب جو ہے نا وہ ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ آپ نے میرا کام خراب کر دیا ہے، میں نے تو ان سے ملاقات کرنی تھی۔ انہوں نے سمجھایا کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ اور ہی کوئی ہے، اگر یہ وہ ہوتے تو تعوذ کی وجہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی وجہ سے وہ فرار اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ تمہیں جن شیطان وہ چکر دے رہا تھا، وہ ان کی شکل یا اس طرح کا کوئی بزرگ بن کے آ رہا تھا، تو نے اس کو وہی سمجھ لیا، وہ تو شیطان تھا جو تعوذ کی وجہ سے جو ہے نا بھاگ گیا۔ اس طرح کے جو ہے نا یہ شیاطین جنات جو ہے نا وہ بہت سارے اس طرح لوگوں کو حق سے پھیرنے کے لیے کرتے ہیں، شرکیہ کلمات پر لگا دیتے ہیں، کبھی ظاہر کرتے ہیں کہ میں فلاں ہوں، عموماً حضرت خضر علیہ السلام کا نام لے لیتے ہیں کہ وہ خضر ہے، حالانکہ خضر علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ ایک تفصیلی بات ہے، اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے کتاب لکھی ہے الظاہر النظر فی حیات الخضر، اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہی بیان کیا ہے کہ یہ سب نبی تھے اور یہ وفات پا گئے ہیں، اور صوفیاء کا طبقہ جو ہے نا ان کو ابھی تک زندہ سمجھتا ہے، دیکھا تو کسی نے نہیں خضر کو، کہ خضر کون ہے، شکل کیا ہے، دعوے کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے المنار المنیف کے اندر بہت رد لکھا ہے۔ اسی طرح کئی کتابیں ہیں حیات خضر کے بارے میں، ایک دو مسئلے، ایک تو یہ نبی ہیں اہل علم کے نبی، دوسرا ان کی وفات ہو چکی ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، تو یہ جو جتنی بھی روایات ذکر کی جاتی ہیں نا ان کی حیات کے بارے میں یا ان سے ملاقات کے بارے میں، یہ سند کسی کی بھی صحیح نہیں ہے، یہ کوئی سند صحیح نہیں ہے، لیکن صوفیاء کے اندر یہ بڑے دعوے ہیں کہ میری خضر سے ملاقات ہے، خضر، اور کئی یہاں تک دعوے کرتے ہیں کہ بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہ دعوے جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، اگر کوئی نظر بھی آیا نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہے، جنت میں جو نیک لوگ ہیں متقی پرہیزگار وہ سب روح ہیں ان کی جنت کے اندر، جنت سے آنے کا یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر چلتے چلتے، شہداء غزوہ احد کے اندر جو شہداء ہوئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ اللہ ہماری روحوں کو ہمارے بدنوں کے اندر لوٹا دے تاکہ ہم دنیا کے اندر جا کے تیرے راستے کے اندر دوبارہ قتال کریں اور شہید ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نہیں لوٹایا تھا، ان کو بھی نہیں لوٹایا تھا۔ جو دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو دنیا میں دوبارہ نہیں آتا، ہاں جن کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے نا، جن کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے اسی حد تک ہی سمجھنا چاہیے۔ جس طرح عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، عزیر علیہ السلام کے گدھے کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا وہ مقتول جسے قتل کیا تھا انہوں نے، اور بیل کے گوشت مارنے کے ساتھ اللہ نے اس کو زندہ کر دیا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہزاروں کی تعداد میں جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تھے، اللہ نے کہا تو مر جاؤ، پھر اللہ نے کو زندہ کر دیا۔ اس طرح وہ 70 بندے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہاڑ پر گئے تھے، جب سورات لینے کے لیے گئے، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سڑک کے ساتھ ان کو پکڑ لیا تھا، سڑک کے ذریعے ان کو پکڑ لیا، پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ ہیں قرآن کے اندر واقعات، ان کے علاوہ جن کے بارے میں کوئی ایسی نص نہیں ہے، تو اصل یہی سمجھنا چاہیے